ایک تو آپ لوگوں پر یہ آپ نے کہا نا کہ ہم نے ان کی غیر مطبوعات چیزیں قلمی نسخے ڈال دی، لیکن آپ لوگوں پہ یہ ہم نے بھی طالب علم کے طور پہ اس چیز کو محسوس کیا یا اس کی کمی محسوس کی کہ فراحی صاحب کی کتابوں کا چونکہ زیادہ عربی میں کام ہے، تو اس کا ترجمہ اور اس کے پھیلاؤ کے لیے آپ کے اداروں میں ہمیں تو کوئی سرگرمی نظر نہیں ہے۔ میں تو 2004-05 میں دانشورا وغیرہ بھی جاتا تھا، تو وہاں پر بھی ایک دو چیزیں تھیں اسی طرح۔ چلو ہم اصلاحی صاحب کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، ان کا کوئی اتنا بڑا سیٹ اپ نہیں تھا، اسٹوڈنٹس اتنے نہیں تھے، وسائل اتنے نہیں تھے کام کے لیے بہت زیادہ، تو انہوں نے کچھ چیزوں کا ترجمہ، لیکن آپ لوگوں نے کی طرف سے تو یہ چیز نہیں ہوئی۔ ایک تو یہ مجھے بتا دے کہ اس وجہ سے بھی آپ لوگوں کے اوپر وہ ہے نا کہ آپ اپنے سب سے جو فکر کے جو بانی ہے ان کی ہی کتابوں کا کام آپ نے نہیں کیا۔ جی، مولانا فراحی کی جو چیزیں ہمارے علم میں ہیں ان میں سے بیشتر کے اوپر انڈیا کے اندر بڑے علماء کام کر رہے ہیں، مدرسۃ الاسلام میں لوگوں نے کام کیا۔ ہم تو اس کو اپنے اور غیر کے فرق کے ساتھ دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ مولانا فراحی امت کا سرمایہ تھے، وہ پوری امت کا ان کے اوپر قرض ہے کہ وہ ان کی چیزوں کو جدید انداز میں شائع کریں، اس کی تسہیل کریں، اس پر غور و فکر کا کام کریں۔ تو میں تو کبھی اس کو المورد اور غیر المورد کی تقسیم میں دیکھتے ہی نہیں ہوں۔ میرے نزدیک تو المورد وغیرہ ان اداروں کی کوئی اہمیت حیثیت نہیں ہوتی ہے، تو سب خدام کی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ المورد ہو یا مدرسۃ الاصلاح ہو، ادارہ تدبر قرآن ہو، یہ سب اپنے اپنے زاویے سے اپنی اپنی ترجیحات کو سامنے رکھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مولانا فراحی پر دو زاویوں سے کام کی ضرورت یا گنجائش محسوس ہوتی ہے۔ غامدی صاحب یا ان کی جو تحریک تھی یا ان کے جو تلامذہ ان میں پیدا ہوئے، ان کا جو فوکس تھا وہ مولانا فراحی نے جو اصول دیے ہیں ان کو سامنے رکھ کے پورے دین پر اس کا اطلاق کیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اور مولانا فراحی کی فکر کی خدمت اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہو سکتی کہ کچھ ایبسٹریکٹ یا بنیادی مجرد اصول پڑے ہیں، ان کو لے کر آپ پورے کے پورے دینی ذخیرے کے اوپر اس کا اطلاق کریں۔ تو غامدی صاحب کی جو پوری فکر ہے اور جو پوری زندگی گزری ہے، اس کے اندر انہوں نے مولانا فراحی کی فکر کو سامنے رکھ کر اس کا اطلاقات کیا ہے۔ یعنی جو کچھ المورد کی سرگرمیاں آپ کو نظر آتی ہیں وہ سب کی سب مولانا فراحی کی خدمت پر مبنی ہیں۔ یعنی جس وقت میزان لکھی گئی کم و بیش ربع صدی کے اندر، تو وہ کیا ہو رہا تھا؟ مولانا فراحی کی فکر کی خدمت ہو رہی تھی۔ تو فکر کی خدمت کی مختلف جہات ہوتی ہیں، اس میں ترجیحات قائم کرنی پڑتی ہیں۔ ترجیحات قائم کرنے کے لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے پاس افراد کون سے موجود ہیں، ان کے اندر صلاحیت کیا ہے۔ تو ہمارا جو طریقہ کار ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی لوگوں کو دعوت نہیں دی کہ آپ آئیں، اداروں کا حصہ بنیں۔ اپنے طور پر لوگ آتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اپنی ترجیحات کی بنیاد پر پروجیکٹ کا انتخاب کرتے ہیں اور اس پہ غور و فکر کا کام جاری کر دیتے ہیں۔ کوئی صاحب علم اگر کام کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور ہمارے پاس آئے، ہمارے پاس جو وسائل ہیں ہم اس کی مدد معاونت بھی کریں گے، اور جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ان کو بھی مدد معاونت انڈائریکٹلی حاصل ہوتی ہے۔ ہمارا طریقہ کار یہ نہیں ہے المورد کا، یہ جو جس ادارے سے میں وابستہ ہوں، کہ ہر جگہ پر آپ کا نام آنا چاہیے۔ دنیا میں بیشتر جگہوں پر بہت ساری خدمات ہو رہی ہیں مولانا فراحی کے پس منظر میں، ہم ان کو خاموش سپورٹ کرنا بھی اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔